کہ جن میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ کلین شیو ہوتا ہے، اور جو ڈاکو آتا ہے آلموسٹ 99% اس کی داڑھی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور اس کو ڈاکو دکھاتے ہیں. یعنی یہ ایک ذہن سازی نسل کی جاتی ہے کہ ہیرو کو لیے یہ ہوتا ہے. یہ حلوے کا مولوی سے تعلق کیا ہے؟ ہر مسلک کے مولوی کو حلوے سے بدنام کر کے رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان رسومات کا کوئی تعلق دین سے بھی ہے؟ سوال یہ ہے، آپ نے دین لینا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے اور سنت نبوی سے، لیکن آپ کا معاشرہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دین سمجھ کر انجام دے رہا ہو وہ وہیں سے لیا گیا ہو. ہمارا یہ موقف ہے کہ جب قرآن و سنت کا واضح حکم آ جائے، بیان آ جائے، اس کے مقابلے میں انہوں نے کلیئر کر دی بات کہ اس کے مقابلے میں عقل کی اب کوئی جرت نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ عقل شریعت کے مطابق ہے اور شریعت عقل کے مطابق ہے، میں اس کو نہیں تسلیم کرتا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اظہر احمد، میں اس وقت رواں ہوں مفتیان کی جانب اور علامہ صاحب کی جانب، اور وہاں سے ان کو سید پور کے اطراف میں لے کے جاؤں گا، یعنی پہاڑوں میں، وادیوں میں، اور کسی جگہ بیٹھ کے آج ہم شب برات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یعنی آج کی شب برات ہوگی. کرنا کیا ہے؟ برات کس چیز کی ہے؟ اس شب کے راز کیا ہے؟ یہ جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھیں گے، علامہ امین شہری صاحب سے پوچھیں گے، علماء سے، مفتیان سے استفسار کریں گے کہ ہمیں بھی بتائیں آخر یہ تصور حلووں کا، لائٹوں کا، پٹاخوں کا کیوں ہے، کس لیے ہے. اور رجب سے شروع کریں گے کہ معراج کی شب ابھی گزری ہے، اس کا شب برات سے کیا تعلق ہے، اور آنے والی جو رمضان الکریم کی رات ہے، وہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہے، ان کا ربط کیا ہے. پھر علم احادیث کیا ہے، پھر مختلف موضوعات کے اوپر نئے قسم کے فلسفے کیا ہوتے ہیں، شیعہ اور سنی مابین کیا اختلاف اور اتفاق رکھتے ہیں، مگر بہت سازگار ماحول میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام علمی لوگوں کے لیے جو علمی تلاش میں تقاضا بلند کرتے ہیں ان کے لیے سارا کچھ. میں اور مولانا چلتے ہیں اور علماء سے ملاقات کرتے ہیں. علماء کرام کو آج کھلے ماحول میں کھل کے بات کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں اور سوال جواب بھی کرتے ہیں. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضوان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائے اور مولانا، اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی شب برات کے حوالے سے، شبان المعظم کے حوالے سے. میں آپ کا میزبان ناچیز محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. ہم کہاں ہیں اس کا ادراک تو آپ نے بعد میں کرنا ہے، مگر ہم کہاں جانے والے ہیں یہ عنوان میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور ان منزلوں پہ سفر کرتے ہوئے، بلکہ ان راستوں سے گزرتے ہوئے ہماری منزل ایک ہی ہوگی، اور وہ ہوگی ان رازوں کو جاننا جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مگر ہم نے آج تک اس میں کوشش ہی نہیں کی، پایا ہی نہیں. ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ شب برات ہے کیا، اس راز میں ہمیں کیا چھپا ملتا ہے جس کو ابھی تک ہم نے کسب کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. خاص طور سے یہ جو مہینہ ہے اس میں جتنی تیاری ہم نے کرنی ہے، کیونکہ آگے رمضان الکریم آتا ہے، تو اس کو ریڈ کارپیٹ بچھانے کا خاصا کیوں ملا ہے. آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، ایک اعجاز رکھتے ہیں، افتخار رکھتے ہیں، گفتگو میں بھی، کردار میں بھی، اور پھر وہ جو بیان فرماتے ہیں اس پہ متحرک بھی رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی اعظم ہے، پاکستان بھر میں آپ کا چرچا رہتا ہے، اور خوش بیانی کے حوالے سے بھی اور خوش عقیدے کے حوالے سے بھی معروف ہے. مفتی حنیف قریشی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو. ان سے جب جب ہم نے توقع کی ہے ہمیشہ اس سے بالا تری ہمیں حاصل ہوا ہے، چاہے وہ علمی سوالات ہوں یا پھر وہ ادبی معاملہ ہو یا پھر حالات حاضرہ کے اوپر ان کا تبصرہ ہو. ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین. میں آج خوش آمدید کہتا ہوں علامہ امین شہیدی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو صیغہ راز میں رکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، میں رجب سے شروع کرتا ہوں تاکہ میں شعبان میں آسانی سے آ جاؤں. شب معراج جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندیوں کے اس سفر پر روانہ ہوئے، وہ کیا کچھ راز کی باتیں ان کو عطا ہوئیں، کچھ انہوں نے بیان فرمائیں، کچھ محفوظ کر لیں، اور وہ کیا کیا معاملہ تھا تاکہ ہم شعبان تک آ سکیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں، بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ آپ نبی الانبیاء ہیں، اور آپ حبیب خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. لہٰذا ان کا پروٹوکول تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، اور ان کا پروٹوکول اس محبت کے عروج کا ایک رنگ ہے کہ جو کسی بھی محب اور محبوب کے درمیان ممکن ہے، ہو سکتا ہے. غور کریں کہ عام محب اور عام محبوب، ان کی محبت اور چاہت کے تقاضے کیا ہوں گے. تو جہاں محب افضل الخلق ہو اور محبوب خالق کائنات ہو، اور پھر محب خالق کائنات ہو اور محبوب جو ہے وہ افضل الخلق ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ کیا محبتوں کی عروج کیا ہوگا. یہی بات ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. تو آپ بار بار التجا اور گزارش کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک. ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا ہے، لن ترانی لن ترانی. اور محبوب آرام فرما ہے اور خود پیغام لانے والا لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ ان اللہ اشتاق لقاک یا محمد، حبیب تیاری کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا خود جو ہے مشتاق ہے. اور پھر وہ چشمے تصورات میں کہتا ہوں کہ دیکھا کیا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ جو عروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ اللہ بکمالہ. کمال ہی. اور پھر وہ رنگ کے اقصیٰ کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء منتظر بیٹھے ہیں. میں اپنے دوستوں کو سمجھایا کرتا ہوں، یوں تصور کریں، امیجن جسے کہتے ہیں، یوں سوچیں آپ کہ جیسے ایک جمعے کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی نگاہ اس کھڑکی کی طرف ہوتی ہے جہاں سے امام کی انٹری ہوتی ہے کہ کب وہ آئیں گے اور آ کر خطاب کریں گے اور پھر جمعہ پڑھائیں گے. تو آج بلا تشبیہ یوں ہی ایک رنگ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا، یعنی کائنات کی سب سے افضل ترین جو مخلوق ہے ان کا آج اجتماع ہے، اور سب کی نگاہیں آگے فرنٹ کے اوپر ہیں کہ آج مصلی پہ اور ممبر پہ کون ہے. اور پھر چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ جب حضور تشریف لاتے ہیں، خطاب بھی فرماتے ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں. اور پھر عاجزی کی انتہائی ہے کہ انا امام المرسلین ولا فخرا، میں نبیوں اور رسولوں کا امام ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. اور پھر یہ جو معراج النبی ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، جو باتیں ہوئی قرآن نے ان کو رپورٹ کر دی ہے، اور اسی طرح بائبل نے بھی ان کو رپورٹ کی ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا گزارشات کی. اور جو عرش پہ جا کر ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے. وہاں پر صرف اتنا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کے ساتھ جو چاہ باتیں کی. یہ حضور کی بندہ نوازی اور کرم نوازی ہے کہ آپ نے وہ جو محبت کے راز تھے، ان میں سے جو خفیہ اور خصوصی کی گئی باتیں تھیں، ان میں سے جو امت کے بھلے کی چند چیزیں تھیں وہ بیان فرما دی. اور ان باتوں میں سے ایک جو عام ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے پوچھا کہ حبیب مانگ کیا مانگتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ میری امت کی مغفرت. سبحان اللہ. اور جب واپسی پہ اللہ کے حبیب آ رہے ہیں تو تحفہ جو امت کے لیے مل رہا ہے وہ تو مشہور روایت ہے 50 نمازیں. تو مختلف روایتیں، ایک میں ہماری اہل سنت کے جو مصادر ہیں کہ 5 کر کے ان کو کم کیا گیا، اور بعض مصادر میں کہ 10 کر کے کم کیا گیا. تو یہاں پر بھی ایک بڑا انسان کو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا کہ دی اینڈ میں نے 5 نمازیں امت محمدی کو دینی ہے، تو یہ 9 چکر کیوں لگوایا اگر 5 کا حساب ہو، اور اگر 10 کا ہو تو پھر بھی 40 تو بنتی ہیں، 4 چکر یا 5 چکر تو بنتے ہیں. تو یہ کیوں وہی آئیں اور جائیں اور پھر جا کر کہیں یا اللہ کام کر دے پھر وہ گئے. تو یہاں اہل محبت کہتے ہیں کہ بتانا یہ تھا کہ جانا موسیٰ کا کجا، جانا محمدی کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے. اور وہ رنگ یہ ہے کہ وہاں 9 دفعہ التجائیں ہو رہی ہیں رب ارنی انظر الیک، اور یہاں جناب آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے.
اور پھر یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ مت سمجھیے گا کہ بھئی اللہ کا نبی آنے جانے میں کسی براق کا، کسی رف کا، کسی اور چیز کا محتاج ہے. وہ تو ایک پروٹوکول تھا جس کے ساتھ ان کو لایا گیا، وگرنہ پاور یہ خود آ رہے ہیں خود جا رہے ہیں. اب کوئی درمیان میں کسی چیز کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو پل کے جس لیے ٹھہر پوائنٹ کے کو میں کرنا چاہتا ہوں سم اپ وہ یہ ہے کہ حضور جب واپس آ رہے ہیں تو امت کا دل میں اتنا پیار ہے کہ پہلے 50 نمازوں کا گفٹ لے کر آ رہے ہیں. اب یہی تصور ہے کہ یار اب پڑھیں گے 5 تو 5 کا ثواب پائیں گے، یعنی زیادہ اگر کمائی کرتے تو زیادہ ان کو نفع ملتا. تو اللہ تعالیٰ جو دانائے راز قلب ہے اس نے دل کے حالت پر مطلع ہو کر فرمایا محبوب ہم نے نمازوں کی تعداد کم کی ہے، ہم نے ثواب کو کم نہیں کیا ہے. اور صرف یہی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہمارے مسلم شریف کی حدیث ہے دیگر کہ من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنہ، ہم تیری امت کے لیے یہی ریشو رکھتے ہیں. نمازیں 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا، نیکی کا سوچیں گے تو نیکی لکھوا دوں گا. خوبصورت ومن عمل بہا، اگر عمل کر دیا نیکی کا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوائیں گے. تو وہ جو اور اللہ گناہ تعالیٰ اگر سوچے گا تو اس کا وہ اس پہ گناہ نہیں. میں سوچے گا کچھ بھی نہیں، اللہ اگر گناہ اکبر، کر دیے تو صرف 1 لکھوایا جائے گا. اللہ اکبر. تو اب وہ جو اللہ کے محبوب جو اپنی امت کے ساتھ محبت پیار فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کے لیے رحمت کا اور فضل کا وعدہ فرمایا تھا، یہ اسی رحمت اور فضل کا ایک رنگ شعبان ہے. اور پھر اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ رمضان ہے، اور اس میں بھی ہم جو شب برات آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت کی ایک عظیم جو ہے نا وہ جھلک ہے. خوبصورت ہو گیا. اچھا علامہ امین شہیدی صاحب سے استفسار کروں گا میں، شب برات کا تصور کیا ہے؟ یعنی یہ بس ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایک رات ہے، بزرگی والی رات ہے، نہ ہی اس رات میں مجھے کمپیریزن نظر آ رہا ہے لیلۃ القدر والی رات کی جھلک کوئی ہے اس میں، یا شب معراج کی رات؟ اصل میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے شب برات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت مقام پر خوبصورت پروگرام رکھا ہے. دیکھیے لیلۃ البراء جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ رات جس میں انسان کو جہنم کی آگ سے نجات کی نوید سنائی جائے، یعنی جہنم کی آگ سے نجات کی رات. لیلۃ البراء عام طور پر معروف یہی ہے کہ شب برات کو کہا جاتا ہے. پاکستان میں یا ہندوستان میں اردو زبان والے اس کو شب برات کہتے ہیں. یہ براعت ہے، یعنی آگ سے براعت کی رات، آگ سے دور ہونے کی رات. البتہ یہ معروف ہے اور بعض احادیث کی بنیاد پر ہی شاید معروف ہے، اور اس کو 27 رجب المرجب کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، نتھی کیا جاتا ہے، یا پھر 15 شعبان کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے. تو ایک شب معراج کے حوالے سے اور ایک شب براعت کے تصور کے حوالے سے. اہل البیت کی جو تعلیمات ہیں ان میں تھوڑا سا اس حوالے سے مفہوم کا اختلاف ہے. شب برات اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی رات ہے جس میں آپ کو آگ سے نجات ملتی ہے، لیکن ایسی راتیں بہت ساری ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے یہ کہ جب کبھی آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ پائیں، صدق دل سے توبہ کریں، وہی شب آپ کی شب لیلۃ القدر ہے، وہی شب آپ کی شب برات من النار ہے، چونکہ وہ رات آپ کی نجات کی رات ہے. البتہ بعض راتوں کی قدر و قیمت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بعض مقامات کی قدر و قیمت ہے، جیسے مکہ کی زمین ہے، مدینہ کی زمین ہے، نجف و کربلا کی زمین ہے. ان زمینوں کی اپنی خصوصیات ہیں، اور اسی طرح سے بعض اوقات کی خصوصیات ہیں. جیسے ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن جو ہے سید الایام ہے، شب جمعہ سید اللیالی ہے. اسی طرح سے شب قدر ہے، تمام سال میں سب سے برتر رات ہے، اور بلکہ صرف سال میں نہیں بلکہ 300 یہ جو 82-83 سال کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو ایک رات سب سے زیادہ برتر اور بڑی اور عظمتوں والی رات ہے. تو اس لیے بعض راتیں مخصوص ہوتی ہیں. یہ جو 27 رجب کے حوالے سے یا 15 شعبان کی شب کے حوالے سے جو روایات ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کچھ روایات ہم تک پہنچائی ہیں. ان میں سے ایک شب براعت کے حوالے سے کہ اگر آپ اس رات میں عبادات کرتے ہیں، اگر آپ اس رات میں ریاضت کرتے ہیں، اگر آپ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے پہنچتے ہیں، تو یقیناً آپ کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اس مخصوص رات میں زیادہ کھلتے ہیں، باقی راتوں میں بند نہیں ہیں.
لیکن اس مخصوص رات میں چونکہ ایک مخصوص وقت ہے، یہ اس مخصوص وقت میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے زیادہ بڑی تعداد میں اور عظمتوں کے ساتھ کھلتے ہیں۔ جہاں تک یہ روایت ابھی مفتی صاحب نے فرمایا اور میں اس کو ویلکم کہتا ہوں، لیکن اہل البیت کے ہاں اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا کہ ہاں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم قبول نہ کرنے کی وجہ کہ نبی کریم اپنی عظمتوں کے اعتبار سے، جیسے مفتی صاحب نے خود بھی فرمایا، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کو اپنے سے کسی چھوٹے درجے کے نبی سے نہ سننے کی ضرورت ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ وہ ان کے دل میں سوال پیدا کر سکتا ہے بھئی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، چونکہ یہ تمام کائنات سے برتر ہیں۔ ان کے لیے جس طرح کے افق کھلے ہوئے وہ کسی اور فرد بشر کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا ان کی معرفت کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے ابہام دور ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اہل البیت اس کو قبول نہیں کرتے جو ان کی روایات ہیں۔ ہاں خود معراج وہ عمل ہے یا وہ رات ہے یا وہ کیفیت ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی فرد بشر کو وہ اعزاز اللہ نے عطا نہیں کیا جو اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اب جہاں تک یہ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ عرش پہ، آسمانوں کا تصور ہمارا یہ ہے جو ہم اس زمین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس زمین کے حدود سے آپ نکلیں تو قرآن نے چونکہ 7 آسمان کہا، 7 زمینیں کہا، کس مفہوم میں کہا وہ خود ایک قابل بحث موضوع ہے، قابل ادراک موضوع ہے، جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ چونکہ سائنس نے جو کچھ ثابت کیا ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور وحی نے جو کچھ کہا ہے اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو سفر ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک ایسا مقام ہے جس مقام تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے، حتیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے بھی اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اسی خلقت میں موجود ہے، اللہ نے جس چیز کو خلق کیا ہے، جن چیزوں کو انہی میں موجود ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اور انسان اگر نبی کریم جیسی ہستی ہو تو پھر اس مقام تک رسائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی کو عطا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ اسراء بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں ان آیات کے مطابق سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو ان آیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو یہ اعزاز عطا کیا کہ اس مقام تک رسائی صرف اور صرف اس ہستی کو حاصل ہوئی، اور وہ بھی اس طرح سے کہ فاصلے سمٹ گئے، زمانہ سمٹ گیا، چونکہ زمانے کا تعلق سورج اور زمین کے اس حرکت کے مدار سے ہے۔ مدار سے آپ اگر نکل جائیں تو زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، آپ وقت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو رات ہے اس رات کے حوالے سے جہاں ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں وہیں پر ان آیات کی تشریح میں جو روایات خود نبی کریم سے اور ان کی آل سے منقول ہیں، ان روایات میں اگر ہم دیکھیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی کہ نبی کریم جا کر واپس بھی آئے، اور وہ سارا مکالمہ بھی ہوا، گفتگو بھی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب میں نبی کریم کو بلایا بھی، اور ایک تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی، اور وہ اس عاشق اور معشوق، محب اور محبوب کے درمیان راز ہے جس میں سے شاید 1-2 پہلو بیان ہوئے ہوں، باقی چیزیں جو ہیں وہی انہی کے درمیان راز ہی رہی ہیں۔ تو یہ اعزاز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ کہ ایک یہاں چھوٹا پر سا ایک لطیف جملہ میں مزید عرض کروں، بعض اوقات دیکھیں ہم جب مسلکی اور فرقہ وارانہ رجحانات رکھتے ہوتے ہیں نا تو پھر جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بعض چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، بعض چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کیفیت سے نکل کر اگر ہم سوچیں، تاریخ چاہے کوئی بھی ہو، اصل چیز ہے نبی کریم کا اس مقام تک پہنچنا۔ اگر اس مقام تک پہنچنے کے حوالے سے ایک مصدقہ چیز ہے تو پھر اس کو قبول بھی کر لینا چاہیے۔ آپ چاہے کسی بھی رات میں نبی کریم سے اپنے عشق میں اضافہ کریں، آگے بڑھیں اور ان کے دامن سے متوسل ہوں، تو آپ کی نجات کے لیے وہ رات آپ کی شب برات ہے اور شب قدر ہے۔ لمحے بھر کے لیے خالی ایک چھوٹا سا استفسار ہے کہ حضور کریم نے عام زندگی میں غزوات میں مشاورت کی ہوگی، اصحاب رسول سے پوچھا ہوگا کہ یہاں اس جگہ پہ خندق کھودیں یا نہ کھودیں، یعنی اس عمل کو حکم لینا تو نہیں کہیں گے نا؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ کا حکم ہے،
نبی کریم چونکہ آخری نبی ہے، اس لیے آپ کا اسوہ تا قیام قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے واجب الاتباع ہے۔ اس لیے نبی کریم کو مشاورت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مشاورت کے عمل کو انسانی معاشرے کے ارتقاء کا ذریعہ بنایا جائے۔ لیکن کیا مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے پوچھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، معلوم ہے، لیکن سامنے والے کو اعتماد بھی دینا ہے اور اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور شب معراج یوں یہی ہوا ہو کہ ان کو معلوم ہو، مگر صرف ایک منٹ میں اس بات کو تھوڑا سا وہ کروں، مزید واضح کروں۔ ایک باپ جب اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، تو باپ کا اپنا کم از کم 40 سال کا 45 سال کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نوجوان بیٹوں سے مشورہ کرتا ہے۔ ان کی گروتھ، فکری گروتھ کا یہ ایک ذریعہ ہے، ان میں اعتماد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ان کو سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو مشاورت کا کہا تاکہ نبی کریم کے اس مشاورت کے نتیجے میں ان کے ارد گرد موجود وہ افراد جو تربیت پا رہے ہیں اس مشاورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چونکہ مشورت کے ذریعے سے آپ کم غلطیاں کرتے ہیں اور درست نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، لیکن جو اللہ سے متعلق چیزیں وہاں پر تو مشاورت کا مطلب ہی نہیں ہے، وہاں پر صرف عبودیت ہے، وہاں پر صرف اطاعت ہے۔ اب وہ اطاعت جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو وہاں پر پھر کسی بندے کو نہ چھو کی اجازت ہے نہ چرا کی اجازت۔ خوبصورت، بہتر ہو گیا۔ مطلب آپ بھی اس پہ ذرا سا اپنا بیانیہ دے دیں۔ ویسے یہ بات معروف ہے، معجول تو نہیں ہے ان روایات کے پیش نظر، اس سے کوئی دوسرا معنی تو نہیں نکلتا، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ کس کا؟ شب معراج کا یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، ہم شب برات میں بیٹھ کے شب معراج کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ 50 سے 5 کا سفر حتمی ہے یا اس کے دوسرے معنی بھی ہیں؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں عام مسلمان ہیں اور قرآن و سنت کے سامنے مسلمان کا سر جھکا ہوا ہے۔ قرآن کی تو جو آیات ہیں ان کے حوالے سے بھی اہل تشیع یا اہل سنت ہوں، واضح سا ایک علماء کا ایک اس پر اتفاق موجود ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ آیات منسوخ ہیں، اور بہت ساری آیات مجمل ہیں، کچھ آیات خفی ہیں، کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات مشکل ہیں۔ متشابہات، مجملات، مشکلات اور محکمات، یہ ساری جو ہے نا آیات کی یہ پوری ایک علم ہے، اور ظاہر ہے یہ جو علماء علوم پڑھتے ہیں تو اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ان کی روشنی میں پھر وہ آگے استنباط مسائل کرتے ہیں۔ جو آیات محکمات ہیں ان کے واضح جو ظاہری احکام ہیں ان کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو مشکلات اور مجملات ہیں جن کے معانی کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ظاہری معنی کرتے ہیں تو وہ شان الوہیت کی، شان رسالت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کی اللہ اور رسول کی مراد کیا ہے، بس ہم اس پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی مرضی ہے ہم اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جو احادیث مبارکہ ہیں، اس طرح اگر ہم عقلی طور پر کریں تو پھر تو قرآن مجید کی آیات بھی نہیں بچتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیات ہیں کہ جب ہم ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو ہاتھ کے لیے بازو ہے، بازو کے لیے باڈی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تو ایک بندے کی طرح باڈی بن گیا۔ تو اس طرح سے تو اگر ہم عقل کے وہ چیزیں لے کر آئیں قرآن و سنت کے مقابلے میں، یہی تو مولدین کے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تو آپ عقل کو استعمال کریں گے، لیکن اس کے جو واضح چیزیں ہیں ان کو آپ چیلنج کرنے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کریں گے، وہاں عقل کو آپ قربان کریں گے قرآن و سنت کے سامنے۔ اب اسی طرح سے کچھ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے ظاہری مفاہیم ہم تک پہنچے اور ہم نے ان کو اسی طرح سے قبول کرتے ہیں اور کرنا ہے۔ یہ جو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، تو یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے اہل سنت کے مصادر میں یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ 7ویں پر حضرت ابراہیم سے کیوں نہیں ملاقات کروائی، واپسی پہ تو 7واں پہلے آتا ہے، 6 بعد میں آتا ہے، لیکن اب یہ راز تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہم سمجھ سکیں وہ یہ ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے چونکہ ایک حوالے سے التجا کی تھی کہ مجھے اپنے جلوہ دکھایا جائے، تو آج شاید وہ جو قربت الہی کی خوشبو ہے اسی سے اس کو ان کو جو ہے نا مطمئن کرنا مقصود ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے آنے والوں کو یہ دیکھ لیں، شاید یہ مقصود ہو، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہم اس کے مطابق ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہاں پر التجا کی، حضرت موسیٰ نے پہلے سوال کیا امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں،
کیونکہ ان کو پتا تھا جب میں طور پہ گیا تو مجھے کچھ دے کے بھیجا تھا، تو اب ان کو بلایا تو کچھ دے کے بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ میری امت نے تھوڑی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، 3 بھی نہیں پڑھی ہیں، تو یہ گویا انہوں نے حضور کی امت کے کرم کے حوالے سے یا ان کے آسانی کے حوالے سے یہ التجا کی. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مشاورت پیش کریں، جیسے کہ وہ آپ نے، خیر میری بات آپ نے کر دی ہے، تو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیا جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، جبریل چھوٹے ہیں، رسول اللہ بڑے ہیں، پھر صحابہ والا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ وہ ایک مشاورت ہو رہی ہے، تو کیا یہ مشاورت کرنا، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت گفتگو، مطلب آپ مشورہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے فیصلے کو صحابہ کے مشورے کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں. ایسی بے شمار چیزیں ہیں، اور خود دونوں مصادر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مشاورت ہو رہی ہے لیکن حضور اپنا مشورہ یہ ہے، لیکن حضور صحابہ کے مشورے کی طرف جو ہے نا وہ رجوع فرما رہے ہیں، یعنی ادھر اس کو کہتے ہیں چلیں، آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں، جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا اور دیگر غزوات کے موقع پر ایسا ہوا، اسارہ بدر کے حوالے سے ایسا ہوا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں، اس سے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ معاذ اللہ کے کسی نبی کی بے ادبی یا نبی کی شان کو ڈیگریڈ کرنا ہے، بلکہ روایات سامنے، ان روایات کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ایک عرض کی تھی حضرت موسیٰ نے، ایک مشورہ دیا تھا، اور اللہ کے حبیب کا آنا جانا، جیسے میں نے پہلے کہا، شاید اس میں بھی آسمانی مخلوق کو یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ ہے میرا معبود جو بار بار آ رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہی واہ واہ، ایک بار نہیں بار بار آ رہا خوبصورت. ہے. میں چاہتا ہوں اس کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے. اس خوبصورت سے لمحے کو جی 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 کیونکہ سیکوینس میں بات عنایت ہو رہی ہے، فرمائیں، بعد میں پھر وہ بات نہیں ہوگی. عنایت فرمائیں. میں مفتی صاحب کی گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے جیسے انہوں نے بیان فرمایا، تو میں ان کے نقطہ نظر کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے اس لیے عرض کیا کہ اہل البیت اس کو نہیں مانتے. اہل البیت کہتے ہیں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، جہاں تک عقل کی بات ہے نا، میں اس پر چونکہ کافی پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. دیکھیں قرآن کریم کی آیات کا آپ جائزہ لیں، تقریباً 6500 آیات میں سے جو سب سے زیادہ زور جن آیات پر ہے نا وہ عقل کے استعمال پر ہے. ہاں، غور کیوں نہیں کرتے؟ عقل کہاں ہے؟ عقل افلا والے تتدبرون افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا یتفکرون، مسلسل یہ آیت. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا استعمال انسان کی پہلی ضرورت ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور حیوان کے درمیان ما بہل امتیاز عقل ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اتنا زیادہ زور دیا ہے. تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی عاقل انسان کو بے عقل انسان پر ہمیشہ ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے، نادان پر دانا کو ہمیشہ ترجیح دینا. دانائی عقل کی علامت ہے. اس لیے سوال اٹھانا قابل اعتراض نہیں ہے، سوال کا جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ جواب بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں بھئی اس کی حکمت کا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا اور میری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. بات درست ہے، یہاں پر عقل جو ہے چپ ہے. لیکن جہاں پر عقل کو سوچنے کا میدان ملتا ہے وہاں پر آپ عقل کو روک نہیں سکتے. لہٰذا قرآن کریم کی یہ ابھی میں آیت نکال رہا تھا، سورہ فرقان کی غالباً 17ویں آیت ہے، 70. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ عباد الرحمن کی صفات اللہ نے بیان کی ہے، اور عجیب ہے، عجیب یہ فرمایا. اس کا ترجمہ میں کنز الایمان سے بیان کرتا ہوں، کنز الایمان سے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے عباد ہیں، ٹھیک ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں، اللہ کی آیتوں پر بھی وہ بغیر سوچے سمجھے بہرے اور گونگے ہو کے گرتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی نفی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. ہاں وہی کے مقابلے میں اگر لایا جائے تو یہ غلط ہے، مقابلے میں نہیں ہے عقل. اس لیے ہمارے ہاں حدیث ہے کہ ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل وما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. شریعت عقل کے عین مطابق ہے اور عقل شریعت کے عین مطابق ہے.
جہاں تک قرآن کریم کی متشابہ اور محکم آیات کا تعلق ہے، اس میں چند چیزوں کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہی آیات بعض آیات دوسرے بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اس لیے ایک آیت کو اٹھا کر آپ چیلنج نہیں کر سکتے جب تک اس سے متعلق باقی تمام آیات کو اس کے ساتھ رکھ کر نہ دیکھیں، تاکہ آپ کو اصل مفہوم سمجھ آ جائے۔ ایک جگہ قرآن اللہ کے بدن اور جسمانیت کی مطلقاً نفی کرتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ کی آنکھ کی گفتگو، اللہ کے ہاتھ کی گفتگو، اللہ کے طاقت کی گفتگو، اللہ کے کرسی کی گفتگو، تو یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ جب مختلف آیات کو جمع کر کے سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بدن سے مراد کیا ہے، یہاں پر بدن کی نفی سے مراد کیا ہے۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں خود آیات مل کر ہمیں سمجھاتی ہیں کہ اللہ کا بدن ہونا آیا اس کا کمال ہے یا ضعف ہے۔ کمال ہے تو آپ اقرار کریں، ضعف ہے تو پھر اللہ ضعیف نہیں ہو سکتا، اس لیے جو اس کی نفی کریں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر یہ بات سمجھ نہ آئے وہاں پر پھر حدیث ہے۔ حدیث میں بالعموم متشابہات نہیں ہوتی، چونکہ حدیث جو ہے وہ بیان کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں مثلا مقطعات ہیں، متشابہات میں سے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی، تفسیریں آپ حدیث سے پوچھیں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ احادیث سے پوچھیں گے۔ احادیث ہمیں جو بتائیں گی، اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث جس طرح سے آئی ہیں، میں دونوں مکاتب فکر کی بات کروں، اس میں قابل اعتراض احادیث موجود ہیں، چاہے اہل سنت کے ہاں چاہے اہل تشیع کے ہاں، چونکہ احادیث جس طرح سے جمع کی گئی اس میں کمال احتیاط کے باوجود ایسی چیزیں بھی آ گئیں جو جعلیات میں سے ہیں۔ اگر امام بخاری 4 لاکھ 5 لاکھ احادیث میں سے 5000 کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو احادیث تھیں وہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے۔ گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب ہے نبی کریم سے نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تو تبدیلی بھی اسی امت نے کی ہے نا، امت کے اندر موجود لوگوں نے کی ہے نا۔ تو یہی چیز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں شیعہ احادیث میں بھی آپ کو ملیں گی۔ لیکن بہرحال یہ مصدقہ ہے کہ اگر علماء حدیث جو حدیث کے متن پر، اس کی سند پر گفتگو اور بحث کرتے ہیں اور رجال شناس ہیں، وہ اگر کسی حدیث کو صحیح قرار دیں تو انسان کو ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک تو کم از کم یہ بات درست ہے۔ جہاں پر احادیث آ گئی وہ پھر ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں کہ ان آیات سے مراد کیا ہے۔ لیکن عقل یہاں پر بھی استعمال ہوگی، وہاں پر بھی استعمال ہوگی، عقل کے انکار سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ عقل ہے محو تماشائے لب وام، نہیں، دوسرا والا، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے۔ لیکن وہ عیاری ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل کا مطلب ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت جس کے ذریعے سے حق تک پہنچا جا سکتا ہے، جو معرفت تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ صحیح مصعب، آپ میں چاہ رہا تھا کہ کلام ہو جائے، میں تھوڑا سا اسی کو کنٹینیو ہم کریں گے۔ کافی تفصیلی گفتگو شہیدی صاحب نے کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے فرمایا ہے معراج کے حوالے سے کہ ہم اہل البیت کے ہاں یہ نہیں ہے، یہ میرے خیال میں تھوڑا سکیل جملہ ہے۔ اہل تشیع مکتبہ فکر کے ہاں کہیں ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لفظ اہل البیت میری عرض سن لینا، میرے صرف اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف اصلاح کے لیے۔ ہم کوئی چیز اہل البیت کے بغیر دین کے طور پر قبول ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم جو بھی بیان کریں گے وہ اہل البیت کے ان ائمہ میں سے، امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک، ان میں سے کسی کی روایت ہوگی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مکتبہ فکر کے اندر اہل البیت سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں، بالکل نتھنگ، یہ کہ اہل البیت اس کو نہیں مانتے ہیں، یعنی یہ زیادتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہے وہ ہمارے روایت۔ پاس جو روایتیں ہم تو اہل البیت سے ہی لے رہے ہیں اور صحابہ سے بھی لیتے ہیں، اور یہ جو معراج شریف کی روایات ہیں ان میں اہل البیت بھی ہیں، ان میں خود مولا علی سب سے پہلے جو بڑے راوی ہیں، مولا علی ان کی بہن ہے، اور پھر اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور دیگر جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں، اور کل اس کے تقریباً 14-15 صحابہ ہیں جو اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر میں جو روایات معراج کے حوالے سے پہنچی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ اہل البیت ہی کی طرف سے بھی ہمارے پاس ہیں، ان کی طرف سے بھی آئی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت اس پر متفق ہیں، ہمارے مصادر ہیں ان میں یہ موجود۔ دوسری بات یہ رہ گئی، عقل کے حوالے سے بہت طویل گفتگو ہو گئی۔
جتنی بھی قرآن مجید نے جس جس جگہ پر بھی عقل کو تدبر کا حکم دیا ہے تو پہلے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. کہیں اونٹ کی بات کی ہے, کہیں زمین کی بات افلا کی ہے, ينظرون الى الابل پہلے كيف کیف خلقت وإلی السماء کیف, کہیں زمین, کہیں آسمان, کہیں گندم کے دانوں کی بات کی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کے ڈوبنے, یعنی پہلے نشانی دکھائی, پھر اس کو سامنے رکھ کر عقل کو تدبر کرنے کی دعوت دی کہ اب غور کرو کون ہے کہ جو اس نظام کو بغیر کسی تعطل کے چلا رہا ہے. اب تمہاری عقل یہ جواب تو دے گی کہ کوئی تو ہے, تو پھر وہ کون ہے کہ جس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہ ہو, تو وہ ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ ہے. اب ہم اس کا انکار میں بالکل نہیں کرتا کہ عقل کو استعمال آپ نہیں کریں گے. بھائی آپ جو قرآن و سنت سمجھیں گے, سیکھیں گے, عقل کے ذریعے ہی سیکھیں گے. ہمارا یہ موقف ہے کہ جب قرآن و سنت کا واضح حکم آ جائے, بیان آ جائے, اس کے مقابلے میں انہوں نے کلیئر کر دی بات کہ اس کے مقابلے میں عقل کی اب کوئی جرت نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ عقل شریعت کے مطابق ہے اور شریعت عقل کے مطابق ہے, میں اس کو نہیں تسلیم کرتا. کیونکہ اگر عقل ہی ہو تو پھر یہ جتنے بڑے بڑے نیوٹن اور فلانا فلانا, ان میں سے تو ایک بھی خدا کی توحید اور رسالت کا منکر نہ ہوتا, پھر یہ تو سارے اسلام کے دامن میں, شریعت کے دامن میں آ جاتے. کیونکہ وہ جتنے, بھائی ہم جس کو دنیا کے سامنے انہوں نے عقل کا استعمال ہی کیا نا, یہ جو کچھ آسمانوں پہ چلے گئے, آج ہم کہتے ہیں جی فلاں بہت زیادہ عقل مند ہے, سیاںا ہے, جس نے یہ جدید تحقیق کی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ تحقیقات یہ ساری عقل کے ذریعے سے ہی ہیں. تو اگر محض یہ عقل ہی ہوتا حق اور باطل کی پہچان کا آخری ذریعہ, تو پھر وہ جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا, وہ تو ابو جہل کیسے بنتا؟ جس کو مکے میں سارے کہتے تھے یہ بہت بڑا دانا ہے اور فیصلے, تو وہ سب سے بڑا جاہل کیسے وہ بن گیا؟ سامری وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اب مقصد یہ ہے کہ عقل مزاحم جب ہوگی نا شریعت کے, قرآن و سنت کے احکام کے مقابلے میں, تو اس وقت ابو جہل بنتا ہے. اور جب عقل قرآن و سنت کے تابع ہوگی نا, پھر ابو بکر بنتا ہے, پھر مولا علی بنتے ہیں, پھر صحابہ کرام کی وہ عظیم عظمتیں. یہی تو سوال کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق سے لوگوں نے کہ بھائی بتا کہ کیا راتوں رات کوئی جا سکتا ہے؟ تو آپ نے وہاں کیا عقل کی بات کی تھی؟ سر آپ نے فرمایا اگر تو اور میں دوسرا تیسرا ہو تو نہیں جا سکتا, اگر میرا نبی اس سے بھی اوپر کی بات کرے تو مانی جا سکتی ہے. یعنی عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ, شریعت کے سامنے عقل کو قربان کر دو. تو میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ قرآن و سنت کے جو احکام بیانات آ جائیں, اس کے مقابلے میں عقل کچھ بھی چاہ رہی ہو. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جناب اگر غسل کیے آپ نے تو پورا جسم, آپ غسل فرض ہے تو پورا جسم کو دھوئیں گے. تو آپ الٹرنیٹ جب تیمم کرتے ہیں تو پھر آپ یہ صرف چہرے پہ اور اس پہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر بھی تو پورے جسم پہ مٹی ملیں نا, لدا ودی کریں, پوری مٹی اوپر ڈالیں. لیکن یہاں عقل نہیں چلے گی صاحب, یہاں شریعت نے جو بتا دیا, رسول اللہ نے, بس ہم اس پر آ جائیں. اسی طرح معراج کا معاملات ہوں یا دیگر جو چیزیں ہوں, ان میں جو اللہ کے رسول نے, چونکہ یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. قبر میں کیا ہو رہا ہے, امام مہدی تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, نماز پڑھیں گے, پڑھائیں گے, یہ سب چیزیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ہم نے ان کو بالکل اللہ رسول کی باتوں پر ہم نے آنکھیں بند کر لی اور مان لیا, عقل کے سوال نہیں اٹھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہی وہ ملحدین کا سٹائل ہے کہ وہ جو شریعت کی ہر بات کو, جس طرح ہمارے جہلم کے ایک دوست ہیں, وہ بھی ہر بات کے اندر عقل کو گھسڑتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے ہیں. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں مانے پیغام ابھی. بہت ہی پیاری اور میں سمجھتا ہوں علمی عقلی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی ادب کے ساتھ ہو رہی ہے, مگر اگر اس میں عشق کا تڑکا نہ لگے اور محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم کی بات نہ ہو تو پھر وہ خام ہی ہوتی ہے. بقول اقبال, عارف قریشی مشہور و معروف ثناخوان ملک بھر میں ثناخوانی کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس خوبصورت سے ماحول میں اور مزین فرما دیں. سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے.
قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا شان تمہاری ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ علامہ امین شہیدی صاحب، شب برات کے حوالے سے 2-4 سوالات بہت ہی خاص ہیں، ہر ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں۔ پٹاخے لوگ پھوڑ رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، حلوہ پکا کے ایک دوسرے کو بھجا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان، شاید برصغیر پاک و ہند میں ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں عبادت کی رات ہے تو جمعے کی رات، جمعرات کی رات، مگر خوشی باسبب ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد اور وجہ ہے؟ بہت اہم سوال ہے، واقعی بہت اہم سوال ہے، معاشرتی سوال ہے۔ البتہ پہلے میں ایک جملہ صرف عرض کر دوں، مفتی صاحب کی گفتگو سے میں نے استفادہ کیا۔ ایک لطیفہ ہے، ایک ترک، ایک فارس اور ایک عرب جمع تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے نہیں تھے، تو ایک دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے تھے انگور کیا ہوتا ہے۔ تو ایک نے کہا عنب، دوسرے نے کہا انگور، تیسرے نے کہا عزم، تو چوتھے کو تینوں زبانیں آتی تھیں، یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس نے آ کے کہا بھائی تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ بعض اوقات اصطلاحات میں فرق ہوتا ہے اس علم کے حوالے سے، مثلا عقل کا لفظ جو ہے قرآن کی تفسیر میں کس معنی میں ہے، علم الاصول میں کس معنی میں ہے، فلسفے میں کس معنی میں ہے، معاشرے میں رائج کس معنی میں ہے، 4 الگ الگ مفاہیم اور الگ الگ معنی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل ہے کیا چیز اور اس پر کس زاویے سے بحث ہونی چاہیے۔ آج نہیں، لیکن کسی وقت اس کو ایک علمی موضوع کے تو عام عوام کے لیے نہیں ہے یہ، لیکن کم از کم پڑھے لکھے طبقوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ عقل سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہم مختلف شعراء اور شاعروں کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں، اس سے مراد کون سی عقل ہے؟ جب قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، اس سے مراد کون سی عقل ہے؟ جب فلاسفہ کہتے ہیں عقل عقل عقل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب عرفاء اور صوفیہ کہتے ہیں عقل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور خود علم کلام میں بالکل الگ معنی ہے، کس معنی میں ہے؟ لہٰذا اس پر اس حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک علمی اور اچھی گفتگو ہونی چاہیے، صحت مند، جس سے لوگوں کے شعور میں اضافہ ہو۔ یہ ایک بات۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے آپ نے شب برات میں لوگوں کے درمیان موجود رائج رسومات کا پوچھا ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ان رسومات کا کوئی تعلق دین سے بھی ہے؟ سوال یہ ہے، آپ نے دین لینا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے اور سنت نبوی سے، لیکن آپ کا معاشرہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دین سمجھ کر انجام دے رہا ہو وہ وہیں سے لیا گیا ہو۔ رمضان المبارک 30 دن 30 راتیں عبادت کی، روزے کی، ریاضت کی، نمازوں کی، قرآن خوانی کی،
راتیں ہیں، دن ہیں، ساری عبودیت ہے. عید کے دن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سینما دیکھیں گے، جو ایک مہینے میں جن چیزوں سے محروم تھے وہ سارے انجام دیں گے، ٹھیک ہے، اور نامحرم اور محرموں کا جو اختلاط آپ کو نظر آئے گا. کیا اس کا مطلب عید ہے؟ نہیں، عید تو نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کا دینی پس منظر دیکھیں وہ تو یہ نہیں ہے. شب برات بھی اسی طرح سے. شب برات یعنی عید کی رات ہے. کیوں عید کی رات ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات مل رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر عید کیا ہونی چاہیے؟ لیکن کیا اس کا مطلب رقص و سرود ہے؟ اس کا مطلب پٹاخے پھاڑنا ہے؟ اس کا مطلب ناچنا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے گلیوں میں شمع لے کے یا پرچم لے کے یا ڈھول بجاتے ہوئے یا اونچی موسیقی کے ساتھ گاڑیوں کے جلوں میں اور قافلوں میں سفر کرنا؟ یہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ہے جو رسول کریم نے کر کے دکھایا ہے، جو اہل البیت نے کر کے دکھایا ہے، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ان تعلیمات کو اس کی روح کے مطابق اگر آپ عملی جامہ پہناتے ہیں تو وہ شب برات ہے اور لیلۃ البراء من النار ہے، ورنہ تو آپ کا کلچر ہے. لہذا کلچر کو دین سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. اس کلچر کو دینی کلچر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی مسجدیں آباد ہوں، عبادت گاہیں آباد ہوں، آپ کے دل آباد ہوں، آپ کا دل نبی کریم اور قرآن کے نور سے منور ہو، تاکہ آپ کے دل کے اندر پاکیزگی اور نورانیت پیدا ہو. بھائی سبحان اللہ، خوبصورت. اچھا مصعب، آپ بھی حلوے کھاتے تو ہوں گے، پکاتے نہ صحیح ہوں. یہ حلووں کا سسٹم تو عام ہے شب برات میں یہ نہیں سمجھ سکا. علامہ صاحب نے بتایا کہ رسم ہے. رسم بھی کیوں پڑی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کوئی نیک رسم ہے تو پھر چلتی رہے. دیکھیں، بنیادی طور پر جو آتش بازی یا اس رات کو جو پٹاخے یا خواہ مخواہ کی جو لائٹنگ وائٹنگ، اس کا تو یہ ایک فضول خرچی ہے، اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر بطور رسم کے آپ حلوہ پوڑی بنا رہے ہیں، گھروں میں بھیج رہے ہیں اور اس کا وجہ پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی اس کا کوئی مقصد نہیں اور کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ کوئی اچھا کھانا پکا رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے کہ بھائی ہم یہ پکا کر غریب و غربا میں تقسیم کریں گے، یا اپنے گھر والوں کو بھی اچھا کھانا کھلانا، یہ بھی ثواب کا باعث ہے. گھر میں بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں کہ یار چلو اس رات میں یہ والی نیکی بھی ہم جو ہے نا وہ حاصل کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارا جو اہل سنت کے جو مذہبی گھرانے ہیں ان میں اگر اس طرح کی چیز ہوتی بھی ہے تو وہ فقط یہی ہوتا ہے، ایصال ثواب کی دعا ہوتی ہے کہ جس میں کوئی حلوہ بنا دیتا ہے، کوئی پوریاں بنا دیتا ہے. اصل میں حلوہ یہ چیز اس لیے بنائی جاتی ہے، اس کو سرو کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. بجائے دوسرے سالن پکائیں گے اس کے لیے پھر پلیٹیں کٹھی کرو، پھر روٹی بناؤ، پھر وہ تو زیادہ تر لوگ آسانی جس طرح کبھی چاول بنا دیتے ہیں کبھی حلوہ بنا، کہ ان کو سرو کرنا آسان ہوتا ہے. یہ وجہ ہے. باقی ایک اصل میں یہ وہ بلی پکڑنے والا معاملہ ہی ہے. شاید آپ کو یہ بلی پکڑنے والی بات شاید نہیں پتہ ہوگی. میں لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک شادیوں میں نا دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ رسم سے نکلتی، یعنی ہر گھر میں اگر کوئی نئی چیز ہو تو کہتے ہیں فلان یہ ایک رسم ہے. تو اب وہ ایک شادی گاؤں میں ہوئی تو ایک بلی تھی جو کہ وہ ہلی ہوئی تھی مالکوں سے. تو انہوں نے وہ جب مہمان آتے وہ دوڑتی آ کر کبھی پاؤں سے لگتی، تو وہ گھر والوں نے کہا کہ او اشارہ کیا اپنے نوکر کو کہ بلی کو جو ہے نا وہ بند کر دے. اچھا بلی بند ہوئی تو برات نکلی اور جناب وہ چلے گئے. اب گاؤں میں دوسری شادی ہو رہی ہے تو اب برات انتظار کر رہی ہے اور نکالنے کا مسئلہ کیا، کہتے ہیں یار بلی ڈھونڈ رہے ہیں، بلی ملے گی اس کو بند کریں گے تو برات چلے گی. تو ہمارے یہاں یہ اصل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھیے جب وہ حلوے پکا رہے ہیں ہم بھی پکا رہے ہیں، وہ پوریاں بنا رہے ہیں ہم بھی پوریاں بنا لیں. لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ایصال ثواب کے لیے نیاز ہے. اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو بسم اللہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ویسے ایک بات سے ایک جملہ جی مزید جی اضافہ جی جی کروں، نایت صاحب نے فرمائیں. بڑی خوبصورت گفتگو جی کی. دیکھیں اصل میں اس رات کے دو پہلو ہیں نا، ایک عبودیت اور بندگی جس میں انسان کا اللہ سے تعلق، اور دوسرا بندوں کا بندوں سے تعلق. بندوں کا بندوں سے تعلق اس طرح سے کہ جو غریب گھرانے ہیں، ضرورت مند گھرانے ہیں، ان تک آپ نے راشن پہنچا دیا، کھانا بنا کے پہنچا دیا. جو لوگ بھوکے رات کو سوتے ہیں ان کو کم از کم آپ نے کھانا بنا کے، چاول بنا کے، میٹھا بنا کے لے جا کے ان کو پہنچا دیا. تو اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ مبارک رات ہے، مقدس رات ہے، اس مقدس رات میں ثواب کماؤں، تو یہ عام راتوں کی نسبت زیادہ ثواب کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس رات میں عبادت میں زیادہ ثواب ہے اسی رات میں خدمت خلق میں بھی زیادہ ثواب ہے. لہٰذا یہ عین عبادت ہے. لیکن وہ جو
رسم ہے معاشرے کے اندر، اس کا ظاہر ہے ان عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات مجھے بھی سمجھ میں آئی ہے، میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، ماحول اگر سازگار ہو، پرنم فضا ہو اور آس پاس سبزہ ہو اور کھلا ماحول ہو تو گفتگو بھی لطیف ہوتی ہے اور اس میں لطیفے بھی سنائے جاتے ہیں، یعنی ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ مگر علامہ صاحب یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، کچھ روایات بیان کرتی ہیں، اب جب لائٹوں کی بات ہوئی تو ہم نے نسبتاً امام بارگاہوں کو زیادہ سجا ہوا دیکھا ہے۔ اب پاکستان بھر کی بات کریں، خود اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں 15 شعبان کو حضرت امام مہدی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا شب برات سے بھی کوئی تعلق ہے اور یہ ولادت ہوئی بھی ہے؟ دیکھیں یہ ایک مستقل موضوع ہے، شب برات سے ہٹ کر ایک مستقل موضوع ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم کے فرزند ہیں، امیر المومنین کی نسل میں سے ہیں، امام حسن اور امام حسین کی نسل میں سے ہیں، اور امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے تشیع کے ہاں یہ مسلم ہے کہ 15 شعبان کی شب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے، ٹھیک۔ البتہ بعض اہل سنت بھی موجود ہیں جو اس وقت کی تاریخ جب لکھتے ہیں تو اس میں اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ البتہ عموم اہل سنت اور تشیع میں اس حوالے سے یہ فرق ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں ان کی ولادت نہیں ہوئی ہوگی، اور تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ جو عقیدہ ہے اس میں کم از کم تشیع کے درمیان کوئی ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اس کا انکار کرے، تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اہل البیت کی روایات ہی کی روشنی میں ہے اور تاریخ کی روشنی میں ہے۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب میں خوشی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ وہ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ایک تو اہل البیت کی خوشیوں میں خوشی منانا اور غم میں غمگین ہونا، یہ نبی کریم کی روایت بھی ہے اور اہل البیت اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ہے، لہٰذا وہ اس سیرت کا حصہ ہے اور اس کی اتباع کرنا سنت ہے، لہٰذا ہم اس بنیاد پر ان کی خوشیوں میں خوش اور غم میں غمگین نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوسری بات، خود ان کی خوشیوں میں خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف چراغ کر کے بیٹھ جائیں، وہ ایک علامت ہے، لیکن آپ کو اصل جو چیز معاشرے کے اندر رائج کرنی چاہیے وہ ان ہستیوں کی معرفت ہے، اس ہستی کی آمد کا فلسفہ ہے، اس ہستی کی آمد کے موقع پر جو دنیا کو درپیش چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا ادراک ہے۔ اور آج کی جو صورتحال ہے، چونکہ قرآن کریم کا بھی وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی فریقین میں موجود احادیث کے مطابق مصدقہ ترین اور جس پر سب کا اجتماع ہے وہ یہ ہے کہ مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور جب لائیں گے تو زمین کو عدل سے انصاف سے بھریں گے، اسی طرح جس طرح سے اس سے پہلے کا معمول ظلم و جورا، ظلم اور جور سے دنیا بھری ہوگی۔ تو اس وقت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان علامات کو اہل تشیع نے بھی اسی طرح سے نقل کیا ہے جس طرح سے اہل سنت نے، تو ان چیزوں پر اتفاق ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس شخصیت کی آمد کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تشیع کے ہاں اس شخصیت کی آمد کے حوالے سے جو انتظار کا تصور ہے وہ ایک زندہ تصور ہے باقی مکاتب کی نسبت، وہ اس حوالے سے کہ ہم ہر پل درود میں ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہر نماز میں ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، توسلات میں جس طرح نبی کریم سے توسل کرتے ہیں، جس طرح امیر المومنین سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرتے ہیں، اسی طرح سے امام عصر امام زمان علیہ السلام سے بھی توسل کرتے ہیں، چونکہ اس مقام کے اعتبار سے آج کی دنیا میں حجت خدا امام مہدی آخر الزمان ہے، اور یہ احادیث صوفیہ کے ہاں زیادہ معروف ہے، ہمارے ہاں تو ہے ہی، صوفیہ کے وہاں بھی ہے کہ لولا الحجت لصاحت الارض باہلها، اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو زمین کا نظام بکھر جائے، تو حجت خدا کا ہونا ضروری ہے جس پر شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، لہذا وہ ایک الگ بحث ہے اور بڑی طولانی بحث ہے۔ دعاؤں میں کہتے ہیں کہ امام آ جائیے، جلدی آ جائیے، بار اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اپنے اس ولی کو جلد از جلد بھیج، اور امام کا انتظار کرتے امام کا انتظار صرف یعنی دعا کی صورت میں نہیں بلکہ معاشرے کے اندر موجود ان برائیوں کی تشخیص، ظالموں کی شناخت اور ظالموں سے مقابلے کے لیے معاشرے کے اندر رجحان پیدا کرنا،
لوگوں کو عقلی طور پر اس مقابلے کے لیے آمادہ کرنا. امام زمان امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح کے کیڈر کی ضرورت ہے اس کیڈر کی تربیت اور فکری طور پر آج کی نوجوان نسل کو اپنے وقت کے امام سے جوڑنے کے لیے ان کے اندر عقلی، ان کے اندر شعوری اور ان کے اندر قلبی رجحانات کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھانا اور ان کے اندر محبت پیدا کرنا، عشق پیدا کرنا، یہ اس رات اور اس رات سے متعلق تمام ان عبادات کا حصہ ہے. لہذا اگر اس رات میں جہاں آپ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں اور اس دن میں روزے رکھتے ہیں، وہیں پر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا بھی کہ وہ مانگتے جلدی ہیں آ جائیں، تشریف اور لیں. ان کی آمد کی خوشی بھی مناتے ہیں، تو یہ اس کا حصہ ہے. علامہ صاحب نے فرمایا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، یہ بھی اس کا خاصہ ہے کہ وہ امام سے درخواست کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امام جلدی آ جائیں، امام سے بھی درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، قوم کو بھی تیار کرتے ہیں. نہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیں. امام مہدی نے خود نہیں آنا، اللہ نے بھیجنا ہے. صحیح. امام حسین نے خود آنا تھا، ان کو آپ خط لکھ کے بلاتے تھے. یہاں پہ اللہ سے بھیجنا ہے. یہاں پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اپنے اس آخری حجت کو بھیج، جو ان کی ٹھیک حجت ہے. جی حجت الہی ہے، ان کو بھیج. لہذا دعا اللہ سے مانگی ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. مطلب آپ کے ہاں بھی، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی ایسا تصور ہے جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا، یہی ایک وجہ ہے شب برات کی؟ نہیں، دیکھیں ہمارے یہاں تو ایک بڑا واضح سا کلیئر کٹ سا ہمارا موقف ہے ہماری تمام سیاح کے اندر. پہلی بات ہے کہ تصور ہے امام مہدی علیہ السلام کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے. ہمارے ہاں جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ علامات قیامت میں سے علامات کبیر ہے، تو اسی طرح حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا بھی تشریف لانا یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت کبیر ہے، کبرا ہے. سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ان کی آمد کا انکار کرے گا ایسا شخص گمراہ اور جہنمی ہے، اور بعض علماء کی طرف سے تکفیر بھی کی گئی، یعنی اس کا کافر ہو جائے گا. کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ متواتر حد تک روایتیں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے موجود ہیں. تو لہٰذا اس میں اہل تشیع اور اہل سنت میں یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے، یعنی یہ تمام عالم اسلام کا متفق عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. اب ہم میں اور تشیع میں تھوڑا سا تصور میں فرق ہے. ان کے ہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو آپ امام مانتے ہیں، امام حسن عسکری کو. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ہی امام مانتے ہیں. آپ ہی امام مانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت سے ہم ہی محبت کرتے ہیں. نہیں، محدود نہ کریں. نہیں، میں اگر کوئی ہندو بھی محبت کرتا ہے نا تو اس کا نہیں، احترام کریں. بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جیسے ایک باپ کے چند بیٹے ہوں تو ہر بیٹا کہتا ہے میں زیادہ محبت کرتا ہوں. میں ہی محبت کرتا ہوں. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں اس کی تعریف ہونی کہ چاہیے. ہم جو ہے نا اہل بیت سے ہم ہی محبت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو جو اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور پھر یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا ہر طرح کا رشتہ ہے. یعنی ان کو اگر ہمارے اہل سنت میں سے نکال دیں، نہ قرآن مکمل ہے، نہ حدیث مکمل ہے، نہ فقہ مکمل ہے، نہ تصوف مکمل ہے، کچھ بھی مکمل نہیں. کیونکہ ہماری روایات کے اندر جتنی بھی ہمارے جس حدیث مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں جو ائمہ سیاستہ ہیں یہ بڑے ہیں، اور پھر آگے جو بھی ائمہ ہیں وہ تقریباً انہی سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے یعنی شاگردوں میں آتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا شاگرد جا کر بنتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور پھر حضرت امام باقر سے بھی انہوں نے اکتساب فیض کیا. اور اسی طرح ہمارا جو تصوف کا سلسلہ ہے تو تمام جو ہمارے طریقت کے شجرے ہیں وہ سارے جا کر ائمہ اہل بیت کے اوپر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اہل سنت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کا انکار جو ہے نا وہ کرتا ہو، سوائے ان جولا کے کہ جو کبھی کبھی شیعوں کو ٹیز کرتے کہتے تمہارے ائمہ نے یہ کیا. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں اپنے ایک طالب علم کو شیعوں کو نہ دوں تو تم 12 امام اٹھا کے شیعوں کو دے رہے ہو یار. تو بہرحال یہ اپنی سوچ کی بات ہے. تو بہرحال امام مہدی علیہ السلام پر پوری امت متفق ہے. البتہ ان کے ظہور کے حوالے سے ان کی آمد، ان کا نظریہ ہے کہ وہ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد میں سے جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے، اور پھر ان کی غیبوبت ہے، غیبت صغرا اور ایک غیبت کبرا ہے. تو غیبت صغرا کے زمانے میں اپنے 4 ادراک کے ذریعے سے، نائبین کے ذریعے سے انہوں نے تعلق رکھا اور اپنا فیض دیتے رہے.
اور اس کے بعد پھر ان کی مستقل ہی غیبوبت کبریٰ آ گئی ہے، اور اب وہ قرب قیامت میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہمارے نزدیک جو زیادہ مستند روایات ہیں ان کے مطابق ان کی جو تشریف آوری ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے آئیں گے وہ۔ اور پھر ہماری یہاں جو روایات ہیں ان میں واضح طور پر ان کے والد اور والدہ کا جو نام وہ ہے، والدہ کا نام تو خیر اتنی مضبوط روایات میں نہیں ہے، لیکن والد کا نام بہرحال ہمارے ہاں سیاح کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا میری آل بیت میں سے حسنی حسینی ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہم تمام آل سنت متفق ہیں کہ وہ امام حسن حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا ہمارے بعض صوفیاء اور دیگر لوگوں کا ہے کہ وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے والد کی طرف سے، حسن پاک کی اولاد میں سے ہوں گے والدہ کی طرف سے، لیکن زیادہ تر کی رائے جو محدثین یا جو متکلمین طبقہ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گی، یعنی والد ان کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کی والدہ جو ہیں وہ حسینی ہوں گی، پر جو بھی ہیں ہوں گے میرے سرکار کی شہزادی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو امام مہدی کے حوالے سے اہل سنت کے اندر میں نے عرض کیا کہ تواتر کے حد تک روایات ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ابھی انہوں نے تشریف فرما ہونا ہے، لہذا یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ 15 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں 15 شعبان کی جو عبادات یا اس رات کا جو کوئی سلسلہ ہے اس کے پیچھے وہ روایات ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس رات کو اسپیشل عبادتیں فرمائیں، کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک نصف شعبانی 15ویں رات جو تھی تو حضور میرے سے اٹھ کے تشریف لے گئے، تو میں بھی پیچھے پیچھے گئی، تو پھر وہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد ان کی وہ کثرت عبادت کا ذکر کیا، وہاں دعاؤں کا ذکر کیا، پھر پوچھا حضرت سیدہ نے تو اللہ کے نبی نے اس رات کی پھر اہمیت اور فضیلت کو جو ہے نا وہ بیان کیا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم کے ذریعے سے آسمان دنیا پر جیسا اس کی شایان شان جلال نزول فرماتا ہے، اور وہ اعلان ہوتا ہے اس کی طرف سے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں رزق دے دوں، ہے کوئی عزت کا طالب جسے میں عزتوں سے نواز دوں، اور یہ طلوع فجر تک یہ ساری رات ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہوں سے اس رات کو خصوصی عبادات کرنا، قبرستان میں جانا، وہاں قبور کی زیارت کرنا، وہاں ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، تو اس لیے ہمارے ہاں وہ جو حلوہ والا وہ کہہ رہے ہیں نا، تو چونکہ اس رات کثرت سے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ساتھ کوئی چیز کھانا دعا کے طور پر ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں بانٹ دیا جائے۔ تو یہ رات بہرحال اودم مچانے کی، پٹاخے بجانے کی، یا میز کھانا پینا کرنے کی، رشتہ داروں کو بلا کر گپیں ہانکنے اور ان کے خدمت کرنے کی یہ نہیں ہے، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ ایک سینس میں یہ رات رونے کی رات ہے اور ایک سینس میں مسکرانے کی رات ہے۔ بہت خوب۔ اگر وہ کسی نے کہا تھا کہ شب برات کب آئے گی اور عید کب ہوگی، اس نے کہا جس دن محبوب آ جائے وہ عید ہوتی ہے، اور جس دن رب راضی ہو جائے وہ شب برات ہوتی ہے۔ تو جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ کوئی نہیں، ان کی ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے کہ جب انہیں توفیقات ان کی عبادت کی ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ایک نظام امت کے بھلے کے لیے کہ اس نے کچھ خاص راتوں کو امت محمدی کو نوازنے کے لیے بہرحال مختص کیا ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، 27ویں شب ہے، بلکہ شب جمعہ ہے، اس پر تو کوئی بھی کسی مسلک والا بھی کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ اسی طرح جو عید والی رات ہے اس پر بھی کسی مسلک والا وہ اختلاف نہیں کرتا، یعنی رمضان کی جو آخری شب۔ تو اس سینس میں ہمارے ہاں اس رات کو منایا جاتا ہے، یعنی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور مساجد کے اندر جناب عبادتوں کا کھانے پینے کا آپ نے ذکر فرمایا تو میرے ذہن میں بھی کچھ چٹپٹا ذوق آ گیا۔ اب حلوے کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی آج ہمارے ناظرین کو بتا دیں یہ حلوے کا مولوی سے تعلق کیا ہے؟ ہر مسلک کے مولوی کو حلوے سے بدنام کر کے رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ کسی وقت یہ جو حلوہ پوری والی دکان ہے نا، اس کے پاس آج چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، میں آپ سے بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اس پہ ورک کریں، کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں، وہ جو حلوہ خریدنے کے لیے آنے والے ہیں 1 گھنٹہ آپ دیں، آپ اس کو ریشو نکال لیں کہ وہاں مولوی کتنے آتے ہیں، اور یہ گاڑیوں سے اتر کر یہ جو برگر فیملیاں اور ٹیڈا ڈیڈی پاپا ماما، خدا کا واسطہ یار کھانا خود ہوتا ہے، بدنام مولویوں کو کرتے ہو۔ تو اصل میں معاشرے کے اندر نا جس طرح بے عملی کے حوالے سے اگر کرنا ہو تو علماء کو ٹیز کیا جاتا ہے، حلوے کے حوالے سے ہو تو یہ انگریز ایک ایسا دور گزرا ہے، انگریز دور کہ جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور علماء کو وہ نہیں کہہ سکا۔ آپ ذرا یہاں رہا ہے نا انگریز، تو ذرا جزائر انڈمان کے وہ معاملات دیکھیں، ایک دن میں 1,000 علماء کو جناب وہ لٹکایا گیا پھانسیوں پہ، پھر کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، تو سب
یہ جو جناب ماشاءاللہ یہ جو وڈیرے آج وڈ وڈیرے جن کی اتنے ہزار کنال تو اتنے ہزار ایکڑ تو اتنے مربع، یہ تو اس وقت بچ گئے تھے. تو جو لوگ ان کی ٹکر میں آئے تو پھر انہوں نے ان کو سبق سکھانے کے لیے نا پھر انہوں نے ہر جو الٹی چیز تھی، میں یہاں یہ بھی قوم کو بتا دوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے میراثی. تو یہ میراثی بیسیکلی ایک عہدہ ہے، جیسے مفتی ایک عہدہ ہے، صرفی، نحوی، منطقی، فلسفی، اسی طرح میراثی ایک عہدہ ہے. اور علماء جانتے ہیں، اہل علم طبقہ، کہ علم المیراث یہ تمام علوم میں سب سے مشکل علم ہے. اور اس دور میں جو میراث کے ماہر لوگ ہوتے تھے ان کی عزت بہت زیادہ ہوتی تھی. تو یہ جو ڈھوم قسم کے لوگ ناچنے گانے والے تھے ان کو نام دے دیا گیا میراثی. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں سے یہ نکال کر دکھا دیں. پھر اسی طرح خاندانوں کو بدنام کرنے کے لیے، چونکہ ہمیشہ سے مسلمان نبی علیہ السلام کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، تو آج بھی آپ دیکھیں یہ جو قریشی خاندان ہے، یہ جو گھٹیا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے نام کے ساتھ یہ لگایا گیا. پھر مسلمانوں کے یہاں عزت کا لفظ ہے خلیفہ، تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے. ہمارے یہاں پنجاب میں یہ جو جگہیں وغیرہ نائیوں شائیوں کو ان کو خلیفے کہتے ہیں. جی دیکھیں. پھر اسی طرح امامہ ہماری عزت تھی، تو انگریز نے وہ امامہ پہنا کر بیروں کو ہوٹل کے باہر جناب وہ جو ان کو کھڑا کیا. پھر ایک اسی مائنڈ کو آگے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے آج پوری دنیا میں آپ فلمیں دیکھیں بن رہی ہیں کہ جن میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ کلین شیو ہوتا ہے، اور جو ڈاکو آتا ہے آلموسٹ 99% اس کی داڑھی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور اس کو ڈاکو دکھاتے ہیں. یعنی یہ ایک ذہن سازی نسل کی جاتی ہے کہ ہیرو کو لیے یہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کی بوتل ہوتی ہے یا سگریٹ ہوتا ہے، ادھر لڑکی باؤں میں ہوتی ہے، کلین شیو ہوتا ہے اور منا منا سا آتا ہے تو وہ ہیرو ہوتا ہے. اور وہ جو اس کے آگے میں ٹکر والا ہے جس کی داڑھی ہو پگڑی ہو تو یہ کس قسم کے لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. تو یہ اس سینس میں علماء کو بدنام کیا گیا کہ جناب یہ کھاتے ہیں، یہ حلوہ کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں. تو لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ عموماً فاتحہ جب دی جاتی ہے نا تو حلوہ ہوتا تو ہے. وہ حلوہ سامنے ہوتا ہے، وہ لوگ وہ دیکھتے ہیں یار ہر جائی مولوی کے سامنے حلوہ، ہر جائی مولوی کے سامنے حلوہ، تو شاید اس لیے حلوہ ہو گیا. صحیح ہے. علامہ صاحب آپ بھی اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں اس حوالے سے کہ علماء سو بھی ایک کانسیپٹ ہے نا، تو اب یہ تو نہیں کہ جو عالم ہے جو مولوی ہے وہی اچھا وہی سچا ہے. علماء سو کون ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. میں مفتی صاحب کی بڑی تعریف کروں گا، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیا. اور پہلے سوال کے حوالے سے ابتدا میں انہوں نے اہل بیت کی بات کی، مجھے تو بڑا اچھا لگا. صرف اس میں ایک جملے کا میں اضافہ کر دوں کہ دیکھیں حقیقی محب وہ ہوتا ہے جو محبوب سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرے. کیا اگر کوئی میرے پاک نبی سے محبت کرے تو وہ ہندو بھی ہو تو مجھے وہ اچھا لگے گا، اگر وہ بغض رکھے تو مجھے برا لگے گا. میں یہ نہیں کہوں گا بھائی یہ میرے محبوب ہیں تم ان سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کروں گا. یعنی یہ انسانی پاکیزہ فطرت کا یہ رد عمل ہے. تو اس حوالے سے اللہ کی ذات، نبی کریم کی ذات، نبی کریم کی آل کی ذات، اور اسی طرح سے نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب، اسی طرح سے اللہ کی کتاب، وہ مقدسات، ان تمام چیزوں سے محبت کرنے والے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اور یہ فطری ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہاں کوشش میں یہ ضرور کروں کہ مجھے زیادہ ہو، اور اس زیادہ ہونے کے لیے اس سے مقابلہ ضروری نہیں ہے، اپنے اندر کی پاکیزگی میں اضافہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر الحمدللہ تمام عالم اسلام کے وہ لوگ جو پاک باز ہیں متفق ہیں کہ اللہ کے نبی اور ان کی آل سے محبت کیے بغیر انسان مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں محض عالم ہونا کوئی معیار نہیں ہے. اچھا. محض عالم ہونا، محض عالم کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے 10 کتابیں پڑھ لی ہیں، 10 سال پڑھ لیا، 20 سال پڑھ لیا. شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور صرف عالم نہیں تھا بلکہ عابد بھی تھا. اس نے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے انحراف کیا تھا وہ اللہ کی مخالفت میں نہیں کیا تھا، آدم کی مخالفت میں کیا تھا، اور یہ کہہ کر کیا تھا کہ بارگاہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں، تو کیوں مجھے تو اس انسان کے سامنے سجدے کا حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اطاعت اس نے نہیں کی تھی. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ علم اگر انسان کے اندر تہذیب پیدا کرے، پاکیزگی پیدا کرے، نور پیدا کرے، تو یہ حقیقی معنوں میں علم ہے. لیکن اگر ایسا نہ کرے تو وہی علم حجاب اکبر ہے. العلم هو الحجاب الاکبر. علم
سب سے بڑا حجاب ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. کیوں؟ جب وہی علم انسان کو اللہ سے دور کر دے. مولانا رومی شیعہ سنی کی بحث سے ہٹ کر بہت بڑے آدمی ہیں اور صوفی بزرگ ہیں. ان کی مثنوی آپ پڑھیں, وہاں پر ایک جگہ اسی علماء کے حوالے سے کہتے ہیں کہ چدوز دی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا. علماء کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص روشنی لے کر آتا ہے نا تو وہ چوری میں خاص خاص چیزیں چراتا ہے. روشنی لیے بغیر آئے تو اس کے ہاتھ مختلف چیزیں لگ سکتی ہیں. اس لیے عالم جب تہذیب نفس کے بغیر معاشرے میں آئے گا تو معاشرے میں موجود انسانوں کی سب سے قیمتی متاع چرائے گا, اور وہ ہے ان کا دین. اس لیے جو عالم اللہ کی اطاعت اور تہذیب نفس سے محروم ہوگا وہ اس دنیا کے اندر اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور جب ایسا شخص آئے گا تو وہ حکمرانوں کا کاسلیس ہوگا, وہ حکمرانوں کے جوتے چاٹے گا اور ان کی منشا کے مطابق فتوے لکھے گا, ان کی منشا کے مطابق دین بیان کرے گا. جہاں ان کی خوشی ہوگی وہاں پر وہ بیان کرے گا, جہاں پر ان کی ناراضگی ہوگی وہاں پر وہ خاموش رہے گا. جبکہ جو حقیقی علم کا وارث ہوگا وہ خود نبی اور آل نبی کی طرح سے ظلم کے مقابلے میں اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا, چاہے سر قلم کروانا پڑے, چاہے در بدر ہونا پڑے, چاہے ملک بدر ہونا پڑے, چاہے کسی اور طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. لہٰذا علماء کے درمیان یہ جو تفریق ہے اس کو ہمیشہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کون پیٹ کی خاطر دین کو بدلتا ہے اور کون دین کی خاطر خود کو بدلتا ہے اور معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک معیار ہے علماء کو پہچان. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. مجھے علاؤ الدین خلجی کی بادشاہت کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب اس وقت کے فقیر, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سارے لوگوں کے پیشوا جناب خواجہ نظام الدین اولیاء, انہوں نے منع کر دیا کہ آپ میری درگاہ پہ نہیں آئیں گے, میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا زبردستی آ کے. آپ نے کہا میرے پاس 2 دروازے ہیں, آپ یہاں سے داخل ہوں گے, میں وہاں سے نکل جاؤں گا. یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے اور یہ ایک عجب مزاج ہوتا ہے جو آج نہیں پایا جاتا. بس اب آخری لمحات ہیں, برخاستی والے لمحات ہیں, مگر علامہ صاحب نے گفتگو میں ایک پوائنٹ دیا, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات ہو, اور وہ اس شب سے بھی جڑا ہوا ہے اور معلومات اور علم سے جڑا ہوا ہے. احادیث کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ اتنا سارا خزانہ ہے, مگر من گھڑت احادیث بھی تو ہیں, جعلی احادیث بھی تو گھڑی گئی ہیں, زمانے بھر میں یہ ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شیعوں میں بھی ہیں, تسنن میں بھی ہیں, تو سب مل کے ان تمام چیزوں کو جو نبی کی شان کے برخلاف ہے ان احادیث کو نکال دیں, جس کے اوپر کل کا کوئی سلمان رشدی آئے اور اپنا کلام لکھے. کیا یہ ممکن ہے؟ میں ویسے تو ان کی ایک بات سے نا تھوڑے پچھلے سے تھوڑا سا وہ ریلیٹڈ تھی, وہ عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا نا کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا, تو ظاہر علم کے لیے عقل ہوتی ہے, تو عالم اسی لیے تھا کہ اس کے پاس عقل بہت تھی, لیکن گمراہ کیوں ہوا کہ اس نے عقل پہ پورا زور دیا. اس نے کہا, جب کہا گیا نا سجدہ کر, تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ میں سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاک میں سے مٹی سے پیدا کیا, لہذا میں افضل ہوں. تو یہ قیاس تھی, تو قیاس عقل سے ہی ہوتی, جتنا چالاکی ہے. نہیں, قیاس جو ہے استعمال ہے نا, قیاس مراتب, میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا عقل مختلف علوم میں مختلف تعریف ہے اس کی. اچھا, بہرحال عرض یہ ہے کہ روک کے رکھا ہوا تو صحیح ٹائم پہ لگا دیا لنسٹی کا. یہ جو قیاس ہے یہ بھی وہی آدمی صحیح کر سکتا ہے کہ جو عقل جس کی سلامت ہو, کیونکہ جب ہم منطق کے اندر اگر آپ قیاس کس کو کہیں گے, اگر آپ منطقی قیاس کی طرف جاتے ہیں یا فقہی قیاس کی طرف جاتے ہیں, ان دونوں کو دیکھ کر کریں گے, تو اگر آپ فقہی قیاس کی طرف جائیں گے تو آپ اصل سے فرع کی طرف اسی وقت آ جائیں گے کہ جب آپ کی عقل سلامت ہوگی, آپ کے پاس اس کے پورے سورسز ہوں گے. اور آپ اگر اس کو منطقی قیاس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں تو اس میں منطقی قیاس تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 قضیے ہیں اور ان 2 قضیوں کو ترتیب دے کر ان سے ایک نتیجہ نکالیں گے. اور منطق کی تعریف یہ ہے کہ علم باصول یعرف بہا منطقا یا آلۃ قانونیۃ تعصم بہا مراعات وذہن عن الخطاء فی الفکر. تو اب معاملہ یہی ہے کہ یہ جو میں بات کو ختم کر دوں, لمبے چلے گئے ہے نا. جی مشکل یہی ہے کہ یہاں پر آدمی جب اس کو پوری طرح سے اپلائی نہیں کر پاتا تو بات وہی پہ میری بات ہی ثابت ہو گئی کہ وہ کب, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کر کے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت کی تنابیں تھمائی ہیں, شریعت کی لگام کے اندر اس کو جکڑا ہے کہ عقل کہتی ہے ادھر جاؤں, کہتی ہے شریعت کھینچتی ہے, نہ ادھر نہیں جانا. تو یہی شیطان ہے,
فرشتے جو ہے نا وہ نہیں گمراہ ہوئے، وہ ان کی طرف نہیں ہوئے. کیوں کہ فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم کو پیدا کس سے کیا کہ ہم سجدہ کریں گے، نہیں. انہوں نے کہا بس آدم کو پیدا کس نے کیا ہے، جس نے کیا ہے اسی نے آرڈر دیا، اللہ اکبر. اور یہ اس میں خیر یہ تو ایک درمیان میں بات تھی کہ وہ صرف عقل پہ جو ڈٹاتا رہا جس وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا. شریعت کو ہی نہیں، اس نے جو آرڈر خدا رسول کا تھا اس کو اس نے پسے پش ڈال دی، صرف عقل کو اپنی سپریئر سمجھا. ویسے اب- اس نے اب عقل جو- کو نہیں، اپنی خواہش کو، دی وہ اپنی خواہش کو، چونکہ اپنی ذات سے اس کو محبت تھی نا، جی. اس لیے اس نے چلیں اس کو آدم کی آپ جو اس بھی کو عقل نہیں کہتے نا. آپ جو بھی آپ کر لیں، میں نے تو اپنا جو مقدمہ عقل رکھ جو دی ہے ہے قرآن میں ہے، سننے جو والوں کچھ کے قرآن سامنے. نے بیان کیا ہے اور سورہ فرقان کی وہ آیت، میں اس نے آیت کو سامنے رکھیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا جو چیز ہے وہ بیان کر دی. میں کون سا میرا دعویٰ ہے کہ میں عقل کل لوں یا میں کوئی جناب بالکل. ہم تو ایک بات آتے ہیں پیار محبت کے ایک رنگ میں، ہمیشہ شہیدی صاحب ہمارے ساتھ سال پورا اللہ سلامت رکھے. جو ہے نا رمضان شریف اللہ میں سلامت پورا رکھے. مہینہ ہوتے ہیں، تو یہی ایک حسین انداز ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی کی بات کو سنو، پھر اپنی بات آپ کو کچھ آتی ہے اس کو بیان کر دو، باقی سننے والوں پہ چھوڑ دو کہ بھائی وہ اس میں سے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نکال لیں. آپ نے جو روایات کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں اس کو جب پہلے تو بیان بندہ کرے ہی نہیں، جب بیان کرے تو پھر اس کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ بیان کرے، کیونکہ اس طرح سے ہم ان ملحدین کا راستہ کھول رہے ہوتے ہیں کہ جو ویسے بھی لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو مولویوں کی بنائی باتیں ہیں، شریعت کے اندر یہ گھڑی ہوئی چیزیں آئی ہیں، کب یہ اللہ نے یہ بات کی ہے. تو اس میں ہم یہ عرض کر دیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ان لوگوں نے موضوع چیزیں بیان کی ہیں تو وہی موضوع چیزیں جناب پوری امت نے اس کو بطور دین کے جناب اس کو قبول کر لی ہے. اس کے لیے ایک پورا فلٹریشن نظام رکھا گیا ہے حدیث کو. اور میں نہیں کہتا کہ صرف اہل سنت کے ہیں، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہاں ذاکروں کی بات کو زیادہ وہ دیا جاتا ہے، علماء کی بات کو کم رکھا جاتا ہے. کہ جو قرآن سنت کو صحیح معنوں میں 10 15 سال یہاں اور بیرون ملک جا کر پڑھتے ہیں. ایک ذاکر اٹھتا ہے جو ایک جناب وہ لیتا ہے دوڑے کی کتاب اور اس کو آ کر گلے کان پہ رکھ کر شروع ہوتا ہے، لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہو سمجھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. علماء کی زندگی ایسی چیز پر گزرتی ہیں کہ وہ کھوٹے کو کھرے سے، کھرے کو کھوٹے سے تمیز کر کے وہ بتاتے ہیں. تو اس طرح حدیثیں گھڑی گئیں. اہل تشیع کا بھی علماء نے لکھا ہے، میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، لاکھوں حدیثیں گھڑی گئیں. اہل تشیع کے اندر بھی موجود ہے، کہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ فضائل اہل بیت میں روایتیں گھڑی گئیں، تو ٹکر میں شان صحابہ میں روایتیں گھڑی گئیں. تو اس لیے پھر اس کا ایک پورا میکنزم جو ہے نا وہ طے کیا گیا. اب میں اہم بات جو یہ بھی تسلیم کریں گے، اور میں اس سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ ہر کتاب میں موجود ہر روایت وہ دین نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. روایتیں ہوتی ہیں، کوئی صحیح ہوتی ہیں، کوئی ضعیف ہوتی ہیں، اور صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ روایت نہ مسلک ہوتا ہے، نہ دین ہوتا ہے، نہ عقیدہ ہوتا ہے. اس کی پھر آگے اس کی قبولیت کی شرائط ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، درجہ کیا ہے. یعنی اگر وہ سند سے قابل سند سے صحیح بھی ہے، روایتاً صحیح ہے، تو کیا درایتاً صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک پورا نظام ہے جو کہ اردو پڑھ کے صرف ایک چھوٹی سی لائبریری میں بیٹھ کر آپ جو ہے نا اس کو وہ نہیں کر سکتے ہیں. چھوٹے سے کیا بولتے ہیں کمرے میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے کہ جی میں سب کچھ سمجھے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہوتا ہے. اصل میں اس کے لیے ایک پورا عمریں علماء کی جو ہے نا وہ گزر گئی ہیں. تو جو موضوع روایت ہے اس کی پہچان کے طریقے، اس کی تمام چیزیں، راویوں کی بحث، یہ درجنوں کتابیں لکھی ہیں. 50 ہزار صفحے کی ایک کتاب جناب علماء نے لکھی ہے. بلکہ ہمارے ہاں جو تاریخ الاسلام ہے حافظ ذہبی کی، وہ 50 جلدوں کے اوپر جناب مشتمل ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو نا تاریخ ابن عساکر ہے وہ 111 جلدوں پر جناب ابھی وہ چھپ کے آئی ہے. تو وہ سب میں کیا ہے، یہی اسماء الرجال ہے، یہی حدیث کے ریلیٹڈ چیزیں. تو ہر روایت جو کتاب میں موجود ہے وہ ہمارا نہ دین ہے اور نہ وہ ہمارا مسلک ہے، نہ اور اس میں شیعہ بھی اور سنی دونوں ہیں. اور میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ شہیدی صاحب کے ساتھ ہماری ایک بولڈ چینل پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں بھی میں نے ایک یہی بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی زیادتی کی جاتی ہے دونوں طرف سے. شیعوں کی کتابوں میں موجود جو روایتیں ہیں، مثلا ابھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہی تذکرہ ہوا، تو ان کے ہاں جو تصور مہدی ہے، چھوٹا سا میں اشارہ دے رہا ہوں، اور میں ایک جمعے پہ میں نے خطاب کیا تو اس میں بھی ان چیزوں کو میں نے کوٹ کیا کہ علامہ طبرسی اور دیگر کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو آ کر سب سے پہلا کام یہ کریں گے، حضرت عائشہ صدیقہ کو کوڑے ماریں گے، ابوبکر صدیق کو قبروں سے نکال کر ان کو لٹکائیں گے، ان کو کھمبے سے لٹکا کر یہ کریں گے وہ کریں گے. اب یہ روایت تو ہے، اب اس کو لے کر آپ شروع ہو جائیں گالیاں اور یہ کرنا شروع کر دیں وہ کر دیں ہے.
اب بھائی کوشچن تو کرو کہ کیا ان کے اصول کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء نے اس سے کوئی استدلال مسائل کی ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس طرح کی روایتیں اہل سنت کی بھی موجود ہیں اور اہل تشیع کی بھی۔ اہل سنت کی طرف سے یہ یقیناً زیادتی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو صرف کتابوں میں موجود ہیں ان کو اٹھا کر دھڑلا شروع ہو جاتا ہے، اور اہل تشیع کی طرف سے یہ زیادتی کی جاتی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود روایتیں کہ جو نہ ہمارا مستدل ہے نہ ہمارا دین ہے، جسٹ وہ کتاب میں لکھی ہوئی روایت ہے اور اس کا کوئی یعنی اس کا دین کے اندر کوئی اور نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس کو ٹول نہیں بنایا گیا دین کے کسی بھی مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے، تو پھر کہہ دیا جائے یہ دیکھو اس طرح کی فوش بات بخاری میں لکھی ہے، یہ مسلم میں لکھی ہے، یہ فلانے لکھی ہے، تو یہ ایک نفرت بڑھتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو یہ چیز بہت ہٹ کرتی ہے دماغی طور پر کہ جو بنیادی طور پر ان علوم سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے یار روایت ہے، مستدل نہیں ہے، صرف روایت ہے بس۔ تو یہ یعنی میری آج کے پروگرام میں سب سے میں سمجھتا ہوں حسین بات، پیغام جو گیا وہ یہ ہے کہ ہر کتاب میں موجود ہر روایت وہ دونوں طرف سے وہ مسلکوں کا وہ دین نہیں ہے، وہ ہمارا مسلک نہیں ہے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روایت ہے۔ کیا اس کو قبول کر کے کسی مسلک کے علماء نے اس کو اپنا دین بنایا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں اسی میں ایک جملے کا اضافہ کروں، اور خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ کسی بھی مکتب فکر کے حوالے سے رائے قائم کرنے کے لیے اس مکتب کے مستند علماء کو پڑھنا یہ شرط اول ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، مخالف کی زبان سے پڑھیں گے تو مخالف نے تو صرف الزامات لگانے ہوتے ہیں اور بدنام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہ تحقیق ہے نہ دین ہے۔ اس لیے آپ نے کسی بھی حتیٰ ہندو کو بھی پڑھنا چاہے نا تو کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب سے نہ پڑھیں، بلکہ ہندو کی اپنی لکھی ہوئی وہ کتاب جس کو وہ قبول کرتا ہے اس کی بنیاد پر پڑھیں اور دیکھیں ہندو کہاں پر غلط ہے۔ یہی مسیحیت کے حوالے سے، یہی کسی اور کے حوالے سے، اور اسلامی فرقوں میں بھی یہی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے عوام کو بھی اور خواص کو بھی کہ اپنے مخالف فرقے کو، کسی کو اگر وہ اپنا مخالف سمجھتا ہے، سمجھنے کے لیے اپنے مناظروں کا رخ نہ کرے جو مناظر ہیں، بلکہ ان کا رخ کریں جن کا وہ عقیدہ ہے، ان سے پوچھے بھئی تمہارا اس موضوع پر عقیدہ کیا ہے اور مسلم کیا ہے عقیدہ۔ اگر وہ مستند علماء کہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اس پر آپ کو اگر اعتراض ہے تو گرفت کریں، اعتراض کریں، ورنہ جو ہے جو اس وقت ہم نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے یہ ظاہر دین نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی قبلہ آپ کا، انتہائی شکر گزار مفتی حنیف قریشی قبلہ آپ کا، اور ہمارے پیارے دوست عزیز جنہوں نے بہترین انداز سے اس کھلی فضا کو مزید پر رونق بنایا، انہی سے درخواست کریں گے کہ اختتام بھی انہی کی پیاری منقبت سے ہو، یعنی کہ جناب عارف قریشی صاحب سے درخواست کریں گے کہ منقبت کے چند اشعار پیش فرمائیں تاکہ اپنے ناظرین کو ہم ایک ہدیہ دے سکیں اور ان سے اجازت بھی لے سکیں۔ میں محمد اویس ربانی آپ کے سوالات کا، آپ کے کامنٹس کا ہمیشہ طلبگار رہوں گا، غلطی کوتاہی کو ہو تو معافی۔ سید پور کے اعتراف کی فضاؤں سے میں آپ کو کہوں گا اللہ کی امان میں، عارف قریشی کی آواز سے۔ معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، اور کون روک
تعمیر کرنے سے ہمیں کون روکے گا بلا، تعمیر کرنے سے ہمیں فاطمہ زہرا کا روزہ آپ کے آنے کے بعد، فاطمہ زہرا کا روزہ آپ کے آنے کے بعد، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔